آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثروت عسکری، آپ کے ساتھ BU TV کی عظیم پیشکش پروگرام فلسفہ شہادت، جو کہ پہلی محرم سے 10 محرم تک مسلسل آپ کی سماعتوں کی نظر کی جائے گی، اور جس میں ہم بات کریں گے امام علی مقام مقتل کربلا میں، اور آپ نے عظیم قربانی پیش کی، اور جو عظیم قربانی پیش کی اس کی تفصیلات دن بدن تاریخ وار حوالوں سے کچھ نہ کچھ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جائے گا۔ آج 6 محرم ہے کربلا کے میدان میں، اور جب 6 محرم کو ہم بات کرتے ہیں تو حضرت علی اصغر کی بات کرتے ہیں۔ یہ بات آپ کے اذہان فکر میں موجود رہے کہ تمام کی تمام قربانیاں پیش کی گئیں 10ویں محرم روز عاشورہ سن 61 ہجری کو، لیکن بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والوں نے ان تمام قربانیوں کو ایک ایک دن کے حوالے سے اس طرح محفوظ کر لیا کہ اس کو بیان کرنا آسان ہو، ہمارے لیے سننا بھی آسان ہو، اور ہمارے لیے اس ذکر کو سمجھنا بھی آسان ہو۔ ورنہ 10ویں محرم کو اگر ایک ہی دن میں ساری شہادتیں بیان کی جاتی تو کیسے یہ ممکن تھا کہ ہم ان شہادتوں کو سمجھ پاتے۔ لہٰذا آج 6 محرم مقتل کربلا میں حضرت ام رباب کا 6 مہینے کا بچہ حضرت علی اصغر کے نام سے منسوب ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب شب عاشور مولا امام حسین علیہ السلام خیموں کا جائزہ لیتے ہوئے چلے تو حضرت علی اصغر جو کہ بی بی ام رباب کا خیمہ ہے، جب مولا امام حسین علیہ السلام نے اس خیمے میں دیکھا تو دیکھا کہ بی بی ام رباب اپنی گود میں سکینہ کو بٹھائے ہوئے اور ایک چھوٹے سے جھولے کو ہلا رہی ہیں جس میں 6 مہینے کا علی اصغر سو رہا ہے، اور بی بی ام رباب رو رو کر فرما رہی ہیں کہ اے علی اصغر، کاش کل تو جوان ہوتا، کاش کل تو مقتل کربلا میں جاتا، لیکن تو اتنا چھوٹا ہے کہ تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا۔ میں کہوں کہ اے بی بی ام رباب، آپ کے بچوں کے بغیر تاریخ کربلا مکمل نہیں ہوتی، یعنی جب تک علی اصغر میدان میں نہیں جاتے تب تک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی نہیں ملتی، اور جب تک جناب سکینہ کی ننھی سی تربت شام کے زندان میں نہیں بن جاتی تب تک اہل بیت اطہار کو زندان سے رہائی نہیں ملتی، یعنی پوری کی پوری تاریخ کربلا مکمل ہوتی ہے جناب ام رباب کے بچوں کے تذکرے کے ساتھ۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام علی مقام مقتل کربلا میں آئے اور امام حسین علیہ السلام نے صدائے استغاثہ بلند کی کہ حل من ناصر ینصرنا، اور اس وقت خیمے سے شور گریہ بلند ہوا۔ امام علی مقام در خیمہ پر آئے اور پوچھا کہ اے زینب، کیا کوئی بچہ شدت پیاس سے دنیا سے گزر گیا ہے جو اتنی شدت سے رونے کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں؟ کہا کہ نہیں بھیا، آپ کی صدائے استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا لیا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کر مقتل کربلا کی جانب آئے، لیکن کیونکہ گرمی کی شدت بہت تھی، دھوپ کی تمازت بہت زیادہ تھی، مولا نے ابا کے دامن سے علی اصغر کو ڈھانپ لیا۔ اب جب امام علی مقام کو آتے ہوئے دیکھا تو لشکر اشقیاء کے سپاہیوں نے کہا کہ شاید حسین صلح کے واسطے قرآن لے کر آ رہے ہیں، لیکن امام علی مقام ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، اور ٹیلے پر کھڑے ہو کر امام حسین علیہ السلام نے جب علی اصغر پر سے ابا کا دامن ہٹایا تو لشکر اشقیاء کے سپاہیوں نے دیکھا کہ یہ قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن ناطق کا ایک سپارہ ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اصغر حجت کو تمام کرو۔ علی اصغر نے اپنی ننھی سی زبان کو اپنے ہونٹوں پر پھرایا، اور یہ دیکھ کر لشکر اشقیاء کے سنگدل سپاہی بھی رونے لگے۔ ہرملہ سے عمر ابن سعد نے کہا کہ قطع بر کلام حسین، اور ہرملہ نے اس تیر سہ شعبہ کو کھینچا جو کہ عرب کی سرزمین پر اونٹ کو نہر کرنے کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا، وہ اس ننھے سے بچے کے لیے اس تیر کو چلایا گیا، اور اس تیر نے علی اصغر کا گلا چھیدا، حسین کا بازو توڑا، اور وہ زمین میں پیوست ہو گیا۔
اور چند قطرے لہو کے امام علی مقام کے ہاتھوں پر آ گئے۔ امام نے چاہا کہ جانب آسمان اچھال دیں۔ آسمان سے آواز آئی کہ حسین، اگر یہ قطرہ خون میری جانب آیا تو تا قیامت ایک قطرہ بارش کا نہ برسے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ اس خون کو زمین کی جانب پھینک دیں۔ زمین سے آواز آئی کہ مولا، اگر یہ خون ناحق میری جانب آیا تو تا قیامت ایک دانہ اناج کا نہ اگے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس خون کو اپنے چہرے پر مل لیا۔ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کے ننھے سے لاشے کو لے کر آگے بڑھے، چاہتے ہیں کہ خیمے میں لے جائیں، مگر پھر خیال آیا کہ رباب کیا کہے گی، کہ کس دل سے دکھیاری ماں اپنے بچے کا لاشہ دیکھے گی۔ مولا چند قدم پیچھے ہٹے، پھر خیال آیا کہ رباب کہے گی کہ مولا سب کے لاشیں آئے خیمے میں، مگر میرے 6 مہینے والے نے کیا قصور کیا تھا۔ مولا پھر آگے بڑھے، مگر پھر خیال آیا کہ رباب کے دل پر کیا گزرے گی۔ مولا پھر پیچھے ہٹے اور یہ اعمال عاشورہ کا جز بن گیا۔ رضن بے قضاہی تسلیما لعمری، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام علی اصغر کے لاشے کو لے کر پشت خیمہ پر گئے اور ایک ننھی سی قبر کھودی۔ مولا حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اس قبر میں لٹا دیا۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھاڑ کے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ شام غریبہ کے اندھیرے میں جب عمر ابن سعد سروں کو شمار کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک سر کم ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا تو سپاہی کہنے لگے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ چھوٹا سا بچہ جسے حسین ہاتھوں پر لے کر آئے تھے، اس بچے کو حسین نے پشت خیمہ لے جا کر کہیں پر دفن کیا تھا۔ عمر ابن سعد نے ایک تازہ دم سپاہیوں کا رسالہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کر علی اصغر کو تلاش کر کے لاؤ۔ روایت یہ کہتی ہے کہ بی بی فضہ نے رباب سے کہا کہ رباب، آپ کے لال کی خیر ہو، میں نے ابھی دیکھا ہے کہ ایک تازہ دم سپاہیوں کا رسالہ گیا ہے جو کہ جہاں پر نرم زمین دیکھتا ہے وہاں پر اپنے نیزے کو زمین میں مارتا ہے، اور ایک مرتبہ جب وہ نیزہ زمین میں آیا تو وہ جب واپس گیا ہے تو اس کی نوک پر علی اصغر کا لاشہ تھا۔ علی اصغر کے لاشے کو لے جا کر عمر ابن سعد کی خدمت میں رکھا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ علی اصغر کے سر کو تن سے جدا کر دو۔ میں کہوں کہ بی بی رباب، آپ کا بچہ 3 مرتبہ ذبح ہوا۔ پہلی مرتبہ ہرملہ کے تیر ستم سے، دوسری مرتبہ وہ نیزہ جس پر علی اصغر کو زمین سے نکالا گیا، اور تیسری مرتبہ جب علی اصغر کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ حضرت علی اصغر کا سر کاٹ کر ننھے سے لاشے کو مقتل کربلا میں پھینک دیا گیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ 11 محرم کو جب بیبیوں کا لٹا ہوا قافلہ چلا ہے اور بیبیوں کا لٹا ہوا قافلہ مقتل کربلا میں پہنچا تو ہر بیوی نے اپنے آپ کو ناقے سے نیچے گرایا اور اپنے اپنے شہید کی لاشے پر پہنچی۔ حضرت رباب بھی حضرت علی اصغر کے لاشے پر پہنچی۔ میرا دل صاحبان اولاد سے انصاف طلب ہے، اس لیے کہ جب کوئی ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے تو وہ کہاں پر پیار کرتی ہے؟ یا وہ ہونٹوں پر پیار کرتی ہے، یا رخساروں پر پیار کرتی ہے، یا چاند سی پیشانی کو بوسہ دیتی ہے؟ اے بی بی رباب، آپ کے بچے کا تو سر ہی نہیں ہے۔ بی بی رباب نے علی اصغر کو جناب علی اکبر سے فرمایا کہ اے علی اکبر، اپنے بھائی کا علی اصغر کا خیال رکھنا، اور اس کے بعد بی بی رباب کو مقتل کربلا سے روانہ کر دیا گیا اور حضرت امام علی مقام کو قبیلہ بنی اسد والوں نے زمین کربلا میں دفن کر دیا۔ حضرت علی اصغر باپ کے سینے پر سو گئے، حضرت علی اکبر باپ کے پائنتی سو گئے۔ یقیناً یہ اتنی عظیم قربانی ہے حضرت علی اصغر کی جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ BUTV کی یہ عظیم پیشکش جو کہ 1 محرم سے 10 محرم تک مسلسل جاری رہے گی،
آج 6 محرم مقتل کربلا میں گزری حضرت علی اصغر کا فلسفہ شہادت ہم نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل 7ویں محرم آئے گی، ہم حضرت قاسم کا تذکرہ کریں گے۔ اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب